بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. علمی سٹی کے لائیو سیشن شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حنیف ملک, اور آج کے جو میرے گیسٹ ہیں مور کمپیٹنٹ ایکسپیرینس اور ایک پاکستان کا بہت بڑا جو مین پاور کمپنی چلا رہے ہیں, ان کے سینئر مینجمنٹ عامر عزیز صاحب اور نادیہ علی صاحبہ ہیں. تو ان دونوں کا اگر میں تعارف کروں تو یہ مور دین ڈیکیڈ سے اسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, لوکل بیسز, انٹرنیشنل بیسز, کلائنٹ کے ساتھ انٹریکشن, کلائنٹ کے ساتھ ڈیلنگ, اپنے مین پاور کو ٹرین کرنا, موٹیویٹ کرنا, ڈفرینٹ کنٹریز میں بھجوانا, یہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں. دونوں ماشاءاللہ ماسٹر کیا ہوا ہے, دونوں نے MBA کیا ہوا ہے سیم فیلڈ میں, اور یہ دونوں کا تعارف جو ہے یہ دونوں مین سول سے بلانگ کرتے ہیں. عامر عزیز صاحب جنرل مینیجر مین سول ہیں, نادیہ علی صاحبہ DGM مین سول ہیں. ویلکم ٹو شو ٹو بوتھ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. تو تھینک جیسا یو ویری کہ مچ ملک حنیف صاحب. وعلیکم السلام. جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے, ڈیلی بیسس پہ ہم جو پروگرام لے کے آتے ہیں یہ ہمارا اویئرنیس پروگرام ہوتا ہے. اس پروگرام کا صرف یہی پرپز ہوتا ہے کہ ہماری جو اویئرنیس سیشن ہے, یہ اویئرنیس ہم اپنے یوتھ ایج, ٹین ایج اور جن بندوں کو ان چیز کی ضرورت ہے ان تک ہماری یہ آواز پہنچے, انفارمیشن پہنچے, تاکہ وہ ان چیزوں کو لے کے آگے چلیں اور ان کو کوئی ہرڈل نہ آئے. بیسیکلی جتنے بھی ہمارے گیسٹ آتے ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, ڈفرینٹ اپس اینڈ ڈاؤن جتنے بھی ان کی لائف میں آتے ہیں, یا جتنی وہ گین کرتے ہیں, جتنی وہ ٹریننگ لیتے ہیں. تو اس آج جو دونوں ہمارے مہمان ہیں موسٹ ایکسپیرینس, تو ان سے باقی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو یہ دونوں کا بلانگ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ مین سول سے ہے. تو عامر عزیز صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے یہ پہلے دسون کے ساتھ موسٹ سینئر پوزیشن پہ تھے, ابھی یہ پچھلے کوئی 10 ایئر جب سے یہ مین سول بنا ہے تو ان کے ساتھ یہ لنکڈ ہیں فرام فرسٹ ڈے سے. تو فرنٹ پہ تو خان صاحب ہیں, تو بیک ڈور جتنی بھی ہے بیسیکلی یہ دونوں لوگ یہ چلا رہے ہیں ادارہ. تو عامر عزیز صاحب کا یہ انٹروڈکشن ہے. نادیہ علی صاحبہ کا ہے کہ یہ جتنی بھی ٹریننگ ہے, کوآپریشن, جتنی بھی ڈیلنگ وتھ کلائنٹس ہے, انٹرنیشنل جتنی بھی کراسپونڈنس ہے, ان کو یہ نادیہ علی صاحبہ دیکھ رہی ہیں, اور ٹریننگ ہیڈ بھی ہیں, اور ریکروٹمنٹ موبلائزیشن بھی دیکھتی ہیں. تو عامر صاحب سب سے پہلے آپ سے ہی ہم جانیں گے تو مین سول کیسا چل رہا ہے, کیا حالات چلاتے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں, فیوچر کیا ہے, تھوڑا سا آپ بریف کر دیں اپنا مین سول کے بارے میں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ملک حنیف صاحب, آپ کو ہمیں مدعو کرنے کا. ہم مشکور ہیں علمی سٹی کے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے جس پہ ہم ایکسپریس کر سکیں وہ ساری چیزیں کہ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں. ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اپنا علم جو ہے لوگوں میں تقسیم کریں اور لوگ اس سے زیادہ بینیفٹ لیں. جہاں تک مینسول ایک ادارے کا نام ہے, الحمدللہ مینسول نے بہت اچھی ترقی کی ہے گزشتہ چند 10 سالوں میں, اور اپنا آپ بنوایا ہے اپنی ہر فیلڈ کے اندر. ہم نے آغاز کیا مین پاور کے بزنس سے, اور ہماری ایکسپرٹیز کو اور ہماری لیڈرشپ کو جانتے ہوئے ہمیں ایک اور موقع ملا جس میں ہم لوگوں کی ٹریننگ بھی مہیا کر سکیں, اور ساتھ ساتھ ہم نے ٹریول کا بزنس بھی اڈاپٹ کیا. یہ چھوٹا سا ہماری کمپنی کا ایک پروفائل بنا سٹارٹ وتھ, اور دیگر جیسے جیسے سال گزرتے گئے ہماری کلائنٹل بڑھتی گئی, اور ہم نے ہر جگہ پروو کیا کہ ہم پروفیشنلزم کے ساتھ چلتے ہیں اور ایک تنگ دو محنت کرتے ہیں. ایک خصوص لیڈرشپ عبدالخالق خان صاحب کی ہے ہمارے پاس, جس سے ہم نے میرا خیال ہے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا, اور ہمیں موقع ملا کہ ہم ہر جگہ پہ ہر کارنر پہ اپنے آپ کو اجاگر کر سکے. اسی کو لیتے ہوئے اسی مشن اور ویژن کو ہم نے آگے بڑھایا ویژن کو, اور خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہم چیزوں کو آہستہ آہستہ اپنے جس کو کہتے ہیں نا فیدر ان دی ہینڈ, اس میں ہم نے ایڈ اپ کیا ہے اپنی سروسز کو, اور کوشش کی ہے ہماری کلائنٹل, ہمارے جتنے بھی کسٹمرز ہیں, ہمارے کسٹمرز میں تمام لوگ وہ شامل ہو جاتے ہیں جو نوکری کی تلاش میں ہیں یا وہ ٹریننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں کو ہم نے ان کی تنگ دو ان کے لیے محنت کی ہے, ان کو مواقع پرووائڈ کیے ہیں جس سے وہ یہ اپنا انکم بھی انہوں نے بڑھایا ہے اور پاکستان کا بھی نام روشن کیا. اولین عرضی کہ ہمارا بین الاقوامی ہم نے ادارے کے طور پہ اپنے آپ کو سامنے لے کے آئے. یہ ایک اسمال سا انٹروڈکشن لگتا تو ہے, لیکن اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی ایک انتھک محنت ضرور ہے, اور وی آر اے ٹیم.
ہم اپنے آپ کو ایک خاندان کہتے ہیں اور ہم اسی پیٹرن پہ آج بھی چل رہے ہیں. اور الحمدللہ جو ہم نے اپنے اندر کمیاں تھیں وہ ہم نے دور کی ہیں اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ دے سکیں. زبردست. جیسے عامر صاحب نے بتایا اپراکسیمیٹلی جو میرے پاس راؤنڈ فگر ہے کوئی 9,300 بندے نے پچھلے کچھ عرصے میں یہ ٹریننگ لی آپ لوگوں کے ادارے سے اور ڈفرینٹ جگہ پہ وہ یا تو سرو کر رہے ہیں یا وہ اوورسیز چلے گئے ہیں, اچھی ارننگ لے رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے مین سول اور مین سول کی فیملی کو. نادیہ صاحبہ آپ تو میرے خیال میں ٹریننگ بھی دیکھتی ہیں, انٹرنیشنل جتنے بھی کلائنٹ ہیں ان کو بھی دیکھتی ہیں, آپ کی کراسپونڈنس بھی ہوتی ہے, کوآرڈینیشن بھی ہوتی ہے. تو آپ کا جو ایکسپیرینس ہے تو ٹو ورڈ ٹو کلائنٹ جتنے بھی اوورسیز کلائنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہے, جو ہماری مین پر یہاں سے جاتی ہے تو وہ کتنے ہیپی ہوتے ہیں اور کتنے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, اور آپ جب یہاں سے اپنی مین پر بھجواتے ہیں تو اس کو کیسے موٹیویٹ کر کے بھجواتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے, وہ وہاں جا کے اپنے آپ کو سیٹل کر پائیں. السلام علیکم ایوری ون, اینڈ آپ لوگوں کو گزشتہ جشن آزادی مبارک ٹو ایوری ون. ریگارڈنگ یور کوسچن کہ ہم لوگ کیسے ان لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اینڈ ہاؤ وی سینڈ دیم آؤٹ, پاکستان سے باہر کیسے بھیجتے ہیں اور ان میں کیا ایسا جذبہ جگاتے ہیں کہ وہاں جا کے وہ اچھا کام کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم موٹیویٹ یہ کرتے ہیں کہ اچھی ٹریننگ ایک اچھے اسکلڈ ورکر کی بنیاد ہوتی ہے. فرسٹ یو ہیو ٹو ٹرین یور سیلف, اپنے آپ کو ٹرینڈ اچھا کریں. اینڈ آپ جب اوورسیز جائیں تو اپنے آپ کو وہاں کے ماحول, وہاں کے حالات اور وہاں کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈھالیں. اینڈ آپ کو وہاں کی نیڈس کا پتہ ہونا چاہیے. یو ہیو ٹو فالو سیفٹی. آپ کو وہاں کی جتنی بھی ٹیکنیکل اسکلز ہیں ان کو بلینڈیڈ وے میں وہاں پہ دینا ہے, اور اسپیشلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی سافٹ اسکلز میں ان کو امپروو کر کے بھیجیں تاکہ وہ ادر نیشنلٹیز کے ساتھ اچھا کام کر سکیں. اور بیسیکلی جو مین موٹیو ہوتا ہے کسی کو بھی موٹیویشن ہائی کرنے کا, اس کا سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ ہائی کرنے کا. وین وی ٹیل دیم کہ وہاں جانے سے اچھا کام کرنے کے آپ اچھا ارن کر سکتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی دا ارننگ از اے بگ موٹیویشن فار دیم. اینڈ ڈیفینیٹلی ہمیں ان کو اس لیول پہ لے جانا ہوتا ہے کہ وہاں جا کے اچھا سرو بھی کر سکیں, اور یہ موٹیویشن دے کے ہم ان کو بھیجتے ہیں. زبردست. تو آپ کے کتنے جتنے بندے آپ لوگ ٹرین کرتے ہیں, لیٹ سے جتنی بھی ٹریننگ لے چکے ہیں, تو جو مجھے انفارمیشن ہے میکسیمم بندے سیٹل ہو چکے ہیں, ارننگ کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان میں یا آؤٹ سائڈ ابراڈ ہیں سارے لوگ, ان کا کیا ریشو ہے؟ یو کین سے موسٹلی وی ڈیل ان جو ہے اوورسیز ریکروٹمنٹ میں ڈیل کرتے ہیں. وی ٹرائی ٹو فکس دیم ان لوکل وے, بٹ میکسیمم ہماری مین پاور پاکستان سے باہر ہی جاتی ہے, بیکاز دا مین ہمارا جو ایم ہے وہ ورکر کو یہاں سے ٹرین کرنا یا آلریڈی اسکلڈ ورکر کو پاکستان سے باہر بھیجنا. یو کین سے ریشو میں تو 80% ہم ایکسپورٹ کرنے پہ توجہ دیتے ہیں, 20% وی وانٹ, اور ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی سیٹل ہوں. بٹ اٹس ڈیپینڈ آن اپرچونٹی کہ کتنی اپرچونٹی ان کو یہاں ملتی ہیں. مین موٹو ہمارا اوورسیز ایکسپورٹ میں ہوتا ہے. I will add to it. ہمارے جو یس گو ہیڈ. چیف ایگزیکٹو ہیں انہوں نے اس مشن کو اس طرح آگے چیلنج کو لیا ہے کہ جتنے بھی ہماری شٹ ڈاؤنس اوورسیز کی آتی ہیں اس میں ہم پرائورٹائز کرتے ہیں اپنے ہی ٹرینڈ ورکرز کو کہ ان کو اپرچونٹی بھی ملے اور وہ آن دی فلور جا کے کام کریں اور پرفارم کریں اور اپنے نہ صرف معقول آمدنی کمائیں بلکہ پاکستان کا بھی نام روشن کریں اور اپنا کیریئر بلڈ اپ کریں. ان کے لیے ایک کیریئر پاتھ ڈیولپ ہو جاتا ہے. ایک ینگ بچہ ہمارے پاس آتا ہے جو را ہینڈڈ ہوتا ہے, اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے, اس ٹریننگ حاصل کرنے میں اس کو ٹولز اینڈ ٹیکلز کا پتہ لگتا ہے, اس کو سیفٹی کا پتہ لگتا ہے, اس کو جاب پرفارم کرنے کا پتہ لگتا ہے. اب ٹریننگ کی حد تک ہو گیا, اب اس کو ایک روزگار کا بھی موقع دیا جاتا ہے تاکہ وہ جا کے پرفارم کرے آن دی فلور اور آگے بھی بڑھے اور اپنا کیریئر اسی فیلڈ میں بلڈ اپ کرے. کنسٹرکشن انڈسٹری ایک ہیوج اسپیکٹرم کی مالک ہے اور اس میں گروتھ لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے, اور جب لوگوں کو اپرچونٹیز ملتی ہیں ڈیفینیٹلی وہ گرو کرتے ہیں. اور جیسا کہ نادیہ نے بتایا کہ ہم 80% ہمارے جو لوگ ہیں پاس آؤٹس ہوتے ہیں وہ پرائرٹیلی ان شٹ ڈاؤنس پہ تو لازمی جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ اوورسیز جو پروجیکٹس ہیں جو پورے گلف میں پھیلے ہوئے ہیں, کسی ایک ایریا میں نہیں ہے اسپیسیفکلی, ہول آف دی گلف دے پرفارم اینڈ دے ورک. اور الحمدللہ آج اس کے بڑے اچھے ریزلٹ سامنے ہیں, جیسا کہ لوگ تندہی سے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے بھی یہ ٹریننگ حاصل کرنی ہے
اور ہم نے باہر جانا ہے, کیونکہ اسکل از دی موسٹ پریورٹی. جو بندہ اسکلڈ ہے اس کے لیے جاب اپرچونٹی, جاب اس کو ڈھونڈتی ہے, وہ جاب کو نہیں ڈھونڈتا. ایسے ہی عامر صاحب, میرا اگلا کوشچن میرا یہی تھا, آپ نے پہلے ہی آنسر دے دیا, اچھا ہو گیا. اچھا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ پاکستان میں 2 ادارے ہیں, ایک ٹیپٹا ہے, ایک آپ کا نیپٹیک ہے. یہ 2 جو اپنے پاکستان میں ٹریننگ دے رہے ہیں, تو ان دونوں کو تھوڑا سا بریف کر دیں کہ کون سا ادارہ کس لیول تک ٹریننگ دے رہا ہے, دوسرا ادارہ کس لیول تک, اور آپ لوگوں کا کیا لنک ہے. اور جو بندے یہاں سے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں تو ان کو لوکل بیس, جو لوکل انڈسٹری ہے وہاں پہ کتنی کھپت ہے, یا ان کو باہر جانا پڑتا ہے, اس کو تھوڑا سا بریف کر دیں ایک ہی رپلائی میں. جی میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں. ٹیفٹا اور نیپٹیک گورنمنٹ کے 2 ادارے ہیں. ٹیفٹا جو ہے وہ پروونشل لیول پہ کام کرتا ہے, اور یہ ادارہ 1999 میں آغاز اس کا ہوا تھا, اور اب وہ پرفارم کر رہا ہے. اس کے جو اس کا سکوپ ہے اس میں 1 ماہ سے لے کر 4 سال تک کی ٹریننگز کا مختلف کورسز آفر کیے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو گورنمنٹ سیکٹر سے جو لوگ بچے ٹرین ہو کے آتے ہیں, ان میں تھوڑی سی جو انڈسٹری کی لنکیج نہ ہونے کی وجہ سے جو کمی رہ جاتی ہے, اس سے وہ اپرچونیٹیز کو, جابس کو گریب پراپرلی کر نہیں سکتے, کیونکہ ان کے پاس کنٹمپرری نالج نہیں ہوتا, اور ان کو اپنی یا تو ریفریش کرنا پڑتا ہے یا وہ ٹریننگ دوبارہ حاصل کرنی پڑتی ہے. اپنے تک ان کے 400 سے زیادہ ادارے اس ٹائم پنجاب میں کام کر رہے ہیں ٹیفٹا کے, اور وہ اب تک 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ٹرین کر چکے ہیں. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے, جہاں امپلائبلٹی کی بات آتی ہے تو پھر فگر بہت لو ہو جاتی ہے, جو اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے, اور پھر وہ سارے لوکل ہی جاتے ہیں. ان میں پھر اتنی اسکل نہیں ہوتی جو انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کمپیٹ کر سکے. دوسرا ادارہ نیپٹیک کی آپ نے بات کی. نیپٹیک بیسیکلی تو ایک 2005 میں ایک ریگولیٹری باڈی کے تحت ایک ایپیکس باڈی فارمولیٹ ہوئی تھی پاکستان کے ٹی ویٹ سسٹم میں, جس نے ٹی ویٹ ریفارمز پہ اور نیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک پہ بہت کام کیا. اس کے علاوہ 2014 سے انہوں نے ٹریننگز کی طرف بھی پرائم منسٹر یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرامز اور ہنر مند پاکستان کے تحت اب وہ ٹریننگز کروا رہے ہیں, اور تقریباً کوئی 1,96,000 کے قریب وہ طلباء کو ٹرین کر چکے ہیں. اور یہ بھی ان کی پارٹنرشپ پرائیویٹ اداروں کے ساتھ زیادہ اچھی رہی ہے, اور کیونکہ ان کے اپنے ادارے تو ہیں نہیں, انہوں نے پرائیویٹ آرگنائزیشن اور گورنمنٹ آرگنائزیشن کا ایک مکس لیا, اور ان اداروں میں یہ ٹریننگ کروائی تاکہ لوگ وہ جدید چیزیں سیکھ سکیں جو مارکیٹ کی عین مطابق ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹ ڈریون اور مارکیٹ ڈیمانڈڈ ہیں. ان کورسز کو انہوں نے اڈاپٹ کیا, اور ان کی اچیونگ الحمدللہ اچھی رہی ہے. البتہ ہم جب کہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر میں جب انڈسٹری لنکیجز کی بات کریں تو وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہمیں بڑی کم نظر آتی ہے, جس کے اوپر گورنمنٹ کو بھی توجہ دینی چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی توجہ دینی چاہیے, اور بالخصوص انڈسٹری کو سامنے آنا چاہیے. انڈسٹری ایک حد تک, بورڈ کی حد تک, ان کے بورڈ ممبران کی حد تک تو ایک حیثیت رکھتے ہیں, بٹ وہ لوگوں کو اپرچونٹی پرووائڈ کرنے سے قاصر ہیں. ابھی اتنی زیادہ اپرچونٹیز نہیں ملتی, اسی لیے لوگ باہر کا رخ کرتے ہیں, اور باہر جا کے وہ ایک اچھی آمدنی بھی لیتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی بٹ ایز کمپیئر ٹو کہ جتنی ٹیکنیکل ورک فورس تیار ہوتی ہے اور اتنی 100% خرچے, وہ پاسبلٹیز میں نہیں ابھی نظر آ رہی. لیکن ہمارے ادارے اچھا محنت کر رہے ہیں, جہاں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور گورنمنٹ سیکٹر میں. ہم نے اپنے ادارے کی اگر میں بات کروں تو صرف گزشتہ چند سالوں کے اندر 6 سال کا عرصہ ہے, اس میں محدود عرصے میں ہم نے تقریباً 10,000 کے قریب لوگوں کو ٹرین کیا, اور اس میں پرٹیکولرلی میکینیکل فیلڈ میں, جس میں لوگ ویلڈنگ میں, فیبریکیشن میں, فٹر اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں بہت زیادہ آگے گئے ہیں. اسی طرح سول ٹریڈز بھی ہیں, بٹ لیکن ان میکینیکل ٹریڈز میں ان کو جاب اپرچونٹیز لوگوں کو اوورسیز میں بہت زیادہ ہم نے پرووائڈ کی, اور کوشش یہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں بھی اس کو مزید سے مزید ہم بہتر کریں. ہم کیونکہ انڈسٹری سے لنک رکھتے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ سے لنک رکھتے ہیں, ہمیں گاہے بگاہے ان کی جو اپڈیشن سکلز کی ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہم اپنے طلباء کو دیتے رہتے ہیں.
زبردست. اچھا میڈم یہ بتائیے جیسے مڈل ایسٹ زیادہ آپ لوگوں کی جتنی بھی سپلائی ہے مڈل ایسٹ میں ہے, جو کلائنٹ آتے ہیں ان کے پاس ان کے سامنے دو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس کے پاس ڈگری ہے, دوسرا کینڈیڈیٹ وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ایکسپیرینس ہے اور ساتھ سرٹیفکیشنز ہے. کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے اس بیس پہ ہم کر رہے ہیں اور یوتھ کے لیے کیا ہے, تو اس میں جو کلائنٹ کا سلیکشن کرائٹیریا ہوتا ہے تو وہ کس کو ویلیو زیادہ کرتا ہے اور وہ کیوں ویلیو زیادہ کرتا ہے؟ اوکے, کلائنٹ کے ویلیو کرنے کے ڈفرینٹ کرائٹیریا ہوتے ہیں. وہ ڈپینڈ دے کم ان پاکستان, تو وہ پاکستان کے اسٹینڈرڈ سے آف کورس ان کو جج نہیں کرتے کینڈیڈیٹ کو, وہ اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ان کو جج کرتے ہیں. تو اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے جج کرتے ہوئے ڈپینڈس کہ ان کی جے ڈی کیا کہتی ہے. سب سے پہلے جے ڈی میں اگر ڈگری پریورٹی ہے تو پریورٹی ول بی ریمین ڈگری. اگر سرٹیفکیشن کی پروویژن ہے تو سرٹیفکیشن ڈیفینیٹلی وہ الاؤ کریں گے. بٹ اف اے سچویشن از لائک دیٹ, جیسے آپ نے کوشچن کیا ہے کہ ایک طرف سرٹیفکیٹ ہے اور ایک طرف ڈگری ہے, بٹ اف سرٹیفکیٹ والا بندہ اچھے ایکسپیرینس کے ساتھ ہے اور اس نے انٹرویو بہت اچھا پاس کیا ہے, کہ اس نے وہ بیسک آنسرز اچھے کیے ہیں, اس نے ہینڈل اچھا کیا انٹرویو کو, تو ڈیفینیٹلی اس کو چانس ملے گا. یہ میں ان سب لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک کوئی ڈگری نہیں ان کے پاس ہے انفارچونیٹلی, بٹ وہ سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہے, بٹ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے, تو کلائنٹ اس کو ڈیفینیٹلی ویلیو کرتا ہے. اور ڈگری والا بندہ اگر ایکسپیرینس کے ساتھ نہیں ہے تو کلائنٹ اس کو ویلیو اتنا نہیں کر پاتا. ڈپینڈز, وہ خالی ڈگری کے ساتھ بھی کچھ نہیں کرتے, تو بٹ ایکسپیرینس بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اس چیز میں. یعنی اگر زبردست. دونوں اچھا یہ چوز بتائیے کہ ایک بندہ جیسے ایک ہمارے یوتھ ایج ہے, اب وہ ڈگری کر لیتے ہیں, ڈگری کے ساتھ وہ صرف ڈگری کر لیتے ہیں, نہیں جی میں نے انجینئرنگ کر لی, انجینئر بھرتی ہونا ہے, اس کے ساتھ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن یا ٹیکنیکل سرٹیفکیشن نہیں کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کی کیا سجیشن ہوگی؟ اس کو ساتھ میں پیرلل چلنی چاہیے یا ان کو پہلے ایکسپیرینس گین کر کے پھر سرٹیفکیشن کی طرف جانا چاہیے؟ تو اس کو کیسے دونوں چیزیں ساتھ میں چلانی چاہیے؟ کوئی ایسے کورسز ہیں جی جس میں وہ ڈگری کے ساتھ بالکل سرٹیفکیشن کر لیں؟ ڈیفینیٹلی ڈپینڈز آن, ابھی آپ ایک گریجویٹ انجینئر ہیں, آف کورس گریجویٹ انجینئر از ہیونگ مور ایجوکیشنل بیسڈ, اس کی نالج بہت زیادہ ہوتی ہے, یا ہی نوز ہاؤ اٹ ہیپنڈ, بٹ اس کو کرنا نہیں آتا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن میں اس کی کوئی نالج نہیں ہوتی. اس کے لیے ڈیفینیٹلی ان کو ڈفرینٹ جگہ پہ اپنے آپ کو اسمال جاب سے لائک ٹرینی لیول پہ ان کو اسٹارٹ کرنا چاہیے, لوکل سائٹس پہ یا اوورسیز میں اگر ان کو چھوٹے لیول پہ بھی اپرچونٹی ملتی ہے تو اس کو ضرور گریب کریں. اور اس کے ساتھ جیسے لوکل لیول پہ یا انٹرنیشنل باڈیز جو بھی سرٹیفکیشن آفر کرتی ہیں ان کو لائک اس کو ضرور آپٹ کریں, تاکہ ان کی جے ڈی اس لحاظ سے کافی زیادہ اسٹرانگ ہو جائے. اور دے اسٹارٹ لرننگ فرام اسمال تھنگس. وہ یہ نہ سوچے کہ میں گریجویٹ انجینئر ہوں, مجھے تو ایز اے انجینئر ہی جانا ہے. اٹس ناٹ پاسبل. اس کو اسٹارٹ کرنا ہے سلولی, وہ ٹیک آف نیچے سے کریں گے, آہستہ آہستہ اوپر بڑھیں گے, دین اٹس گونا بی بیسٹ ان دیئر کریئر. ود دا سرٹیفکیشن سائڈ لائن پہ اپنے آپ کو امپروو ضرور کرتے جائیں. دس آئی کین سے. I will add to it. مطلب یہ کہ اگر سرٹیفکیشن بھی ضروری ہے, ڈگری کے ساتھ سرٹیفکیشن رہے گی تو اس کی ورتھ آٹومیٹیکلی زیادہ ہو جائے گی. لائک ان سرٹن فیلڈ جیسے ہوتی ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں, لائک سیفٹی ہے. سیفٹی میں اگر آپ سپوز کیمیکل انجینئر ہیں, اف یو وانٹ ٹو گو ان اسمال لیول, آپ اس کو پی ٹی ڈبلیو کوآرڈینیٹر کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں, لائک وہ پرمٹ ریسیور ہیں, ورک لائک ٹو پرمٹ. اگر وہ آیوش اور نبوش کو کر لیتا ہے تو لائک دیر بیٹر چانس وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. اونلی کیمیکل انجینئر سے کلائنٹ ان کو اتنا ویلیو نہیں کر پاتا, بٹ سرٹیفکیشن آلویز ہیلپ, ان کو مدد ملتی ہے, تو سرٹیفکیشن کرنی چاہیے سائڈ پہ. I will add to it. یس گڈ. جیسے کہ نادیہ نے بتایا, سرٹیفکیشن از ویری مچ امپورٹنٹ, بہت کریٹیکل ہو چکا ہے. اب لوگ اسپیشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں. انجینئرنگ اگر آپ نے میکینیکل میں انجینئرنگ کر لی ہے تو آگے آپ کے پاس فیلڈ اویلیبل ہے جہاں پہ آپ پی ایم پی کی کوالیفیکیشن ہے, سرٹیفکیشنس ہیں, وہ کر سکتے ہیں. کوالٹی مینجمنٹ سسٹمس کی سرٹیفکیشنس ہیں, لیڈ آڈیٹر کی سرٹیفکیشنس ہیں, اور اس کے علاوہ نبوش سیفٹی میں نبوش ہے, آیوش ہے, اوشاز ہے, یہ ڈفرینٹ کلاسیفیکیشن یہ اویلیبل ہو جاتی ہیں. یہ تو ہائی اینڈ ایجوکیشن ہے. اسی طرح سملرلی ہم اگر نیچے ٹیکنیکل سٹاف کی بات کریں تو اسکلڈ لیبر کے اندر بھی سرٹیفکیشن بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. اب ایک بندہ جو صرف سرٹیفائڈ ہے, صرف ایکسپیرینس ہے, اور اس کے بعد وہ سرٹیفکیشن لیتا ہے, اس کا نہ صرف اپنی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ کیریئر گروتھ میں بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنس یہ چیز لے جاتی ہے. تو سرٹیفکیشنز ہونا بہت زیادہ امپورٹنس اب ویلیو رکھتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور لوکل مارکیٹ میں بھی ایز ویل.
ایسا ہی ہے. اچھا عامر صاحب ایک سوال ہے, آصف علی صاحب نے ایک سوال کیا, وہ کہتے ہیں سندھ میں کوئی ایسا ادارہ ہے جو ایسی ٹریننگ کروا رہے ہوں یا ایسی ٹیکنیکل ٹریننگ اپنے بندوں کو ٹرین کر کے باہر بھجوا رہے ہوں؟ لیکن ٹپیکلی پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ ادارے کام کر رہے ہیں, بٹ ان کا آؤٹ ریچ اتنا اچھا نہیں ہے جہاں میں یہ سندھ میں سمجھتا ہوں. سندھ میں ظاہری بات ہے وہ ایک صرف ٹپیکل ایک سیکشن میں, یعنی کہ میجر سٹی صرف کراچی میں کچھ اویلیبل ہوں گے, ادروائز انٹیریئر سندھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں ہم ریکمینڈ کر سکیں کہ کوئی بندہ وہاں سے جا کے بہت اچھی ٹیکنیکل ٹریننگ حاصل کر سکتا ہے. ہم نے مینسول میں اپنے اسی ٹرینڈ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے آغاز سے ہی اپنی آؤٹ ریچ کو بڑھایا. ہم نے مختلف مقامات پر اپنے اداروں کو قائم کیا, جس میں پنڈی ہے, شیخوپورہ ہے, صادقآباد ایک رچ بیلٹ ہے, اس کے بعد ملتان ہے, اس کے بعد ابھی اپ کمنگ ہمارا مینشن آباد اور بہاولپور کا ہے یہ سیگمنٹ, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے خود قریب جائیں, بنسبت کے لوگ ہمارے تک آئیں, ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, تاکہ اس چیز سے جتنا مستفید ہو سکیں گے اتنا ہی وہ اپنے کیریئر میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں. نہیں, اور زبردست زبردست. اسی تو اپروچ کو عامر صاحب لیتے ہوئے یہ بتائیں کہ ہم سول میں کوئی سرٹیفکیشنز ہیں؟ ایک ہمارے شفقت صاحب انہوں نے پوچھا سول میں کون کون سی سرٹیفکیشنز ہیں جو وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سول کے اندر ایک سول انٹرنیشنل باڈی اویلیبل ہے, اس میں یہ سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں, اور ہمارے پاس تھرڈ پارٹی سرٹیفکیشنز ہیں جو بندے کی کوالیفیکیشن کو ایویلویٹ کر دیتی ہیں. تھوڑا سا لٹل بٹ سول کے حوالے سے اس لیے ذرا ڈیفیکلٹ ہے کہنا کہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہو جاتی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگی ہیں تو اس لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تھرڈ پارٹی ارینجمنٹ ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو پے دی کاسٹ, لیکن جتنا وہ پے بیک کرتی ہیں لوگوں کو اصل میں اس کی آگاہی اتنی زیادہ نہیں ہے. کیسے لوگ تکنیکی اپنی سکلز کو انہینس کر کے, بیسیکلی تو اسکل سرٹیفکیٹ آپ کی جو آپ نے سیکھا ہے یا جو آپ کام پرفارم کر سکتے ہیں اس کی ایک ایویڈنس ہے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو گین دیٹ سرٹیفکیشن, جہاں آپ کو بولنا نہ پڑے, آپ کے سی وی اور آپ کے منرک جتنے بھی سرٹیفکیٹ اس کے ساتھ ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کی گرفت کو بتا دیتے ہیں, آپ سبجیکٹ پہ کتنا گرفت رکھتے ہیں. زبردست. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ اپنی یوتھ کو آپ کیسے موٹیویٹ کر سکتی ہیں, کہ آپ کا کیا سجیشن ہوگی کہ وہ سرٹیفکیٹ ٹیکنیکل سرٹیفکیٹس کی طرف ہیں؟ ایک پڑھ کے کتابی کیڑے تو بن جاتے ہیں, تو ان کے جو پریکٹیکل ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے ان بیچاروں کو وہ لیول یا وہ جاب اتنی جلدی نہیں ملتی جتنی دیر تک وہ ٹیکنیکل کوئی نہ کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی. تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں ان کے بارے میں؟ فرسٹ آف آل بگ موٹیویشن ہمیشہ فائنینشیل ہوتا ہے. لائک وین وی ٹاک اباؤٹ بلو کالر اور اس لیول کے لوگ جن کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اپنے کریئر میں اوپر آنے کے لیے, سب سے پہلا لیول جو ہوتا ہے وہ موٹیویشن لیول ہوتا ہے کہ وہ اپنی ارننگ بڑھا سکتے ہیں. اور کون نہیں چاہتا کہ اس کا سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ ان کے گھر کے حالات بدلیں. ہو ایور جس نے بھی ٹیکنیکل ٹریننگ کی ہے اس کو سرٹیفکیشن کے لیے جانا چاہیے. تو پہلا موٹیویشن لیول تو آپ یہ کر سکتے ہیں. دوسرا موٹیویشن لیول یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ کریئر پاتھ کو اپنائیں اور وہ ایک جگہ اسٹیگننٹ نہیں رہنا چاہتے, ایک جگہ رکے ہوئے نہیں رہنا چاہتے, تو ان کو چاہیے پھر وہ مسلسل اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کا, تعلیم حاصل کرنے کا وہ جو ایک لائن ہے اس کو اپنائے رکھیں. اور یہ جو ٹریک ہے مسلسل سرٹیفکیشن یا کوئی بھی نئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے اس کو آپٹ کرنا ہے. تو دیز آر دا ٹرو تھنگز ان کو کرنی چاہیے, جس کی وجہ سے وہ ڈیفینیٹلی گروتھ کریں گے. اور کون گروتھ نہیں چاہتا؟ تو اپنے کریئر کو ابھی سے خود ڈیزائن کریں, خود دیکھیں کہ اگر میں ابھی سمپل میں نے ویکیشنل ٹریننگ کورس کیا ہے اور کون سا کورس مجھے اپ گریڈ کر سکتا ہے اور نئی مارکیٹ میں کیا چیز ہے. تو ان چیزوں کو دیکھ کے میرا خیال ہے موٹیویشن لیول ہائی ہونا چاہیے. اچھا میڈم آپ سے دوسرا سوال ہے کہ یہ جو فیمیل کی ٹیکنیکل ایجوکیشنز ہے یا فیمیل اس میں کتنا انٹرسٹ لے رہی ہیں, اور کون کون سے ایسے کورسز ہیں جو مین سول آفر کر رہی ہے جو ایک ان کے لیے فائدہ مند, مفید اور جس سے وہ ارننگ کر سکتی ہیں؟ اوکے, اس میں ہمارے بڑے انٹرسٹنگ ایکسپیرینس رہے ہیں آن دا پلیٹ فارم آف مینسول ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. نارملی وی آر کنسٹرکشن بیس, ہم نے فیمیل ٹریننگ کو اتنا انڈکٹ نہیں کیا ماضی میں, بٹ ان ریسنٹ ایئر وی سیڈ وائی ناٹ انٹو وومن فیلڈ. ہمیں عورتوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ لیٹ اسٹارٹ ود دا وومنس ٹریننگ. ہم نے سب نے یہ سوچا اچھا بیوٹیشین ہی وومنس کی ٹریننگ ہو سکتی ہے, تو ہم نے بیوٹیشین کے کورس کو اسٹارٹ کیا. وی گاٹ کورسز فرام دا پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ سیکٹر سے ہمیں فری کورسز ملے
جب ہمارے پاس داخلے آنا شروع ہوئے تو داخلوں کا نمبر بہت زیادہ تھا, بہت زیادہ ہماری یوتھ جو وومن ٹرینی ہیں وہ داخلہ لینا چاہتی تھی. اس سے ہمیں پہلے تو حیرانی ہوئی کہ اس کا مطلب ہے مارکیٹ میں اتنا پوٹینشیل ہے فیمیل کا who wants to come and join trainings. تو somehow we started with beautician, but later on we realized کہ اتنا انرجی اور اتنا لیول ہے کہ ہم ان کو ادر ٹریننگز میں انکریج کر سکتے ہیں. دین وی ڈیڈ اے ایکسپیریمنٹ, ہم نے ایک تجربے کے طور پہ فیمیل ٹرینرز کو انکریج کیا کہ وہ بلڈنگ پینٹر کے ٹریننگ میں آئے, وہ سیفٹی کی ٹریننگ میں آئے, وہ ایون پلمبر کی ٹریننگ میں آئے. اینڈ یو ول ناٹ بلیو کہ ہمیں اتنے اچھے ریزلٹس ملے ہیں. وہ جو خواتین تھی انہوں نے ٹریننگ کر کے اتنے اچھا اس کو پاس آؤٹ کیا ود 90+ مارکس. اینڈ وی ور شاک کہ ہمارے یوتھ میں اتنا پوٹینشیل ہے لڑکیوں میں اور وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں. اور مینسول کا یہ ایکسپیریمنٹ الحمدللہ بہت کامیاب گیا تھا, اور جس پہ یو کین سے کہ ہمیں فخر ہے. بعد میں ہم نے ان کی پلیسمنٹ کے لیے بھی کوشش کی کہ ہاؤ کہ ہم ان کو کیسے پلیسمنٹ کے لیے انکریج کر سکتے ہیں. اور دوسرا سیکنڈ کوسچن تھا کون کون سی فیلڈ میں فیمیل کین کم. اگر میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس یا میں پرسنل رائے دوں تو میں چاہتی ہوں ہر فیلڈ میں عورتیں آ سکتی ہیں. یہ کون سی فیلڈ نہیں ہے جس میں ایون ویلڈر بن سکتی ہیں نا. اسکینڈینیوین کنٹریز میں عورتیں ویلڈر نہیں ہوتی ہیں, فیبریکیٹر, بٹ ہمارا کلچر نہیں ہے, ہم اس کو انکریج نہیں کر سکتے, ہماری عورتیں اتنی ہارڈ کور نہیں ہیں. بٹ ان اے سمپل وے جو کورسز ہیں جو خواتین کر سکتی ہیں, like they can be good front desk manager, they can be a travel manager, travel agent, they can be good in safety. وہ لائف اسٹاک جو ہوم بیسڈ ہوتا ہے اس کو کر سکتی ہیں, اسٹچنگ کر سکتی ہیں, سلائی کڑھائی کر سکتی ہیں, شیف بن سکتی ہیں, they can be in سروس انڈسٹری. لائک آپ نام لے کون سی فیلڈ نہیں ہے مینس ان کو آنا چاہیے تو وہ سارے ہر جگہ پہ فٹ ہو سکتی ہیں. جی ان کو سٹارٹ لینا چاہیے, ہر جگہ پہ فٹ ہو سکتا ہے. اچھا عامر صاحب آپ سے 2-3 سوال پوچھے ہیں, آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ سے سوال پوچھے جا رہے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں یا میں پڑھ کے سناؤں؟ جی میں پڑھ سکتا ہوں. ایک تو سوال تھا, میں نے دیکھا کہ کون سی فیلڈز ہمیں فیوچر کے لیے لینی چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے چوائس آف فیلڈ از آلویز ڈیپینڈنگ آن یور اون ایکسپرٹیز. آپ کا انٹرسٹ بیسکلی کس فیلڈ میں ہے. ہمیشہ اپنے کیریئر بلڈنگ میں, کیریئر بنانے میں سب سے پہلے اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھیں. جہاں آپ کا پرسنل انٹرسٹ ہوگا وہاں ڈیفینیٹلی آپ گرو کریں گے. اور مین وائل اگر آپ ہم گلف کنٹریز کو دیکھیں, یہاں جہاں جاب اپرچونیٹیز پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس میں زیادہ تر لوگ میکینیکل فیلڈز میں ہی اپنے آپ کو منواتے ہیں اور اس کی اپرچونیٹیز آل دی ٹائم اویلیبل ہوتی ہیں. ہمارے پاس ہم اگر دیکھیں تو یو اے ای میں بھی, سعودی عربیہ میں بھی ایکسپینشن پلانس ہیں, لوگوں کے مینٹیننس پروجیکٹس ہیں وہ چل رہے ہیں, وہ سارے کوریلیٹ کرتے ہیں میکینیکل فیلڈز کو. اس کے بعد سیکنڈ پرائرٹی الیکٹریکل کی طرف آتی ہے اور تھرڈ پرائرٹی سول ٹریڈس کی طرف آتی ہے. تو آپ جتنا اپنا اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں, آئی ول سجیسٹ موسٹ آف دی پیپل کہ اپنا فرسٹ انٹرسٹ دیکھیں اور اس کے بعد ان چوائسیز کے مطابق چلیں اور اپنا کیریئر آگے بڑھائیں. سیکنڈلی ایک کوشچن تھا کہ ہم نبوش کرواتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم تھرڈ پارٹی کورسز جو ہیں وہ ہم ارینج کرتے ہیں, نہ صرف نبوش اور اویوش کے اندر, بلکہ الحمدللہ بھی ہم ریسنٹلی لیڈ آڈیٹر کورسز بھی آفر کر رہے ہیں اور اس کے آن لائن کلاسز بھی ہماری جا رہی ہیں. کنونشنلی جہاں تک نادیہ نے بات کیا کہ فیمیلز کے لیے, ڈیفینیٹلی اٹس اوپن ڈور فار ایوری بڈی, جو بھی آنا چاہے. اپنا مین مقصد تو ہے اپنا کیریئر بلڈ اپ کرنا, ایک اچھی اپرچونٹی گریب کرنا. تو ٹیکنیکل ٹریننگز ہمیشہ آپ کی لرننگ کو بڑھاتے ہیں اور آپ کو اتنا خود کفیل کر دیتے ہیں. عامر صاحب ایک اور سوال ہے آپ سے, وہ کہتے ہیں سی این سی مشین کورس وغیرہ کوئی کروا رہے ہیں آپ, کوئی ہے ایسی گائیڈ لائن؟ ہم تو نہیں کروا رہے. شفقت علی صاحب نے ایک سوال کیا آپ سے. یہ انڈسٹری میں یہ آفر ہوتا ہے, یہ انسٹیٹیوٹ لیول پہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس بھی اتنی ہیوج انویسٹمنٹس نہیں کرتا. سی این سی مشینس کی کچھ جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ذرا مہنگی ہیں, تو اس لیے یہ انڈسٹریل ٹریننگ پروگرام کے تحت یہ ٹریننگز آفر ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی. جی اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور سوال ہے کہ ہم انٹرسٹ اپنے ٹیکنیکل فیلڈ میں کیسے پہچانیں گے. اچھا میڈم یہ بتائیے, آپ کے جو کلائنٹ ہیں اوورسیز میں, تو
آپ کی مین پاور سے کتنے ہیپی ہیں؟ جو آپ لوگ مین پاور دے رہے ہیں اس سے کتنے ہیپی ہیں, کتنے مطمئن ہیں؟ کیا ریشو ہے, ریٹرن ریشو کیا ہے؟ میں اپنی مین پاور کا کہوں گی 100% ہیپی ہیں. اچھا, لائک میں کسی بندے نے الحمدللہ جا کے ادھر تنگ نہیں کیا؟ تنگ کرتے ہیں یا پاکستانی تنگ تو کرنا ہے ہم نے. ریئلٹی بیس میں آپ کو بتاتی ہوں, لائک اٹس ناٹ دیٹ کہ ہم مین سول ہیں تو میں اس پلیٹ فارم سے کہہ رہی ہوں, بیکاز سارا دن میں سارے ٹائم میں ڈیورنگ شٹ ڈاؤن پروجیکٹ میں ہم سارا وقت کلائنٹ سے ان ٹچ رہتے ہیں. And client even don't want a 0.00% hassle. They don't bear it. اب competition اتنا زیادہ ہے کہ if you are not 100% giving good services, client will not come to you. So we have a big clientele. میں یہ کہوں گی کہ big clientele جو ہے نا, اس بات کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ آپ کی سروسز کتنی اچھی ہیں اور وہ کلائنٹ کتنا زیادہ آپ کی مین پاور سے خوش ہے. تو یہ ایک آپ بینچ مارک رکھ سکتے ہیں. بٹ پرابلم آتی ہے نہیں, اچھی سر بالکل بالکل اچھی سروس ہے تو دے آر ہیپی, اچھی نہیں ہوگی تو پھر آپ کے پاس واپس نہیں آئیں گے. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ آپ کا ایک سجیشن ٹورڈ گورنمنٹ, یہ جو ٹیکنیکل کورسز ہیں تو ان کی جو آپ کہہ لیں کہ موٹیویشن کے لیے, پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا, میں ابھی یہ پوچھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ ان کی موٹیویشن کے لیے آپ کے ذہن میں کیا سجیشن ہے, گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ اوکے, ان مائی کیپیسٹی میں کچھ کہنا چاہوں گی ڈیفینیٹلی اپنی گورنمنٹ کو, کیونکہ دے مسٹ ڈو, اور گورنمنٹ ہی ہمیشہ ان چیزوں کو لے کے چلتی ہے. انڈیویجول ایفرٹس کتنی بھی ہوں وہ اتنا فروٹفل نہیں ہو سکتی جب تک کوئی اتھارٹیٹیو باڈی اس پہ کام نہیں کرتی. پہلی میری سب سے زیادہ ایک درخواست ہے ہماری گورنمنٹ سے, وہ ٹیوٹ سسٹم میں فیڈرل لیول پہ پروونشل لیول پہ بجٹ کو ہائی کریں, اس میں فنڈنگ لے کے آئیں. We need a huge funding in that. سیکنڈ لیول پہ پرائیویٹ سیکٹر کو انوائٹ کیا جائے ٹو کولیبریٹ ود گورنمنٹ سیکٹر, تاکہ ایک چین آف انسٹیٹیوٹ پورے ملک میں پھیل جائے, اور سپورٹ کیا جائے پرائیویٹ سیکٹر کو ٹو کم اپ ود فل انرجی. تھرڈلی میں کہوں گی فیمیلز کو پارٹ آف ٹریننگ کیا جائے. فیمیل ہمارا اتنا ایک پوٹینشیل جو یوتھ ہے وہ بالکل کام نہیں کر رہا ہے. ہاف آف دیم آف آور یوتھ جو 30 ایئر سے نیچے ہے, 61% آف پاپولیشن ہماری 30 ایئر سے نیچے ہے, اور اس میں میل فیمیل ہیں, اور اس میں فیمیل کہیں بھی کوئی رول ادا نہیں کر رہی. تو ایسی ٹریننگ آنی چاہیے جس میں فیمیل یوتھ کو انٹروڈیوس کیا جائے. اور لاسٹ پہ میں کہوں گی انڈسٹری کو پلیز لنک کر دیں ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے, تاکہ جو بچے گریجویٹ کر رہے ہیں, جو ینگ ٹریننگ گریجویٹ کر رہے ہیں, دے گیٹ انسٹنٹ جاب, دے گیٹ انسٹنٹ انٹرنشپ, تاکہ ان کی اسکل ویسٹ نہ ہو جائیں, ان کی اسکل انہینس کریں اینڈ دے بیکم اے اسکلڈ ورکر, جس کو بعد میں اوورسیز جانے کے موقع پہ انٹرویو میں دے گیٹ کانفیڈنٹ, بیکاز انہوں نے یہاں پہ ایک پریکٹیکل لائن میں کام کر لیا ہوتا ہے. تو لائک دس فور سجیشن آئی تھنک وی مسٹ لک انٹو اٹ. گورنمنٹ سے میری یہ پلیز ریکویسٹ ہے. تو عامر صاحب آپ کی کیا میسج ہوگا ٹو ورلڈ, اپنی جو یوتھ ہے, ٹین ایج ہے, جو ابھی آپ کے جسٹ فارغ التعلیم جنہوں نے ابھی گریجویشن کی ہے یا ڈگری کر رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا میسج ہوگا؟ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پیرلل لے کے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی میں ہی اپنی یوتھ کو یہ ایڈریس کروں گا کہ آپ جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ اگر آپ فنی تعلیم کو اب ایڈ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس اپنی لائف میں اپرچونیٹیز کا اضافہ ہو جاتا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ جابس کو گریب کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں. اپنی اہلیت کو آپ نے خود بڑھانا ہے. آپ کو وہ کورسز, وہ چیزیں, وہ سکلز اڈاپٹ کرنی ہیں جو نئی سے نئی آ رہی ہیں, جو جدت کے اوپر منحصر ہیں, اور آپ اس کے اندر کامیابی سے اپنا لوہا منوا سکتے ہیں. آپ ایک سمپل گریجویٹ ہو کے آئیڈل نہ بیٹھیں, اپنی کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل سکل ضرور لرن کریں تاکہ آپ کو اپرچونٹی مل جائے ہر طرف. آپ کسی ایک, جس کو کہتے ہیں ٹنل ویژن کا شکار نہ ہو, بلکہ یو گیٹ اے وائڈر ویژن ود اے وائڈر کیپیسٹی ان یور سیلف, اپنے اندر بھی, اور ڈیفینیٹلی آپ اس سے انڈسٹری کو بھی فائدہ دیتے ہیں, آپ اس سے ملک کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں. اب سمپل سی میں بات کروں کہ ہمارا زر مبادلہ جو ہے اس کا $21.8 بلین صرف مین پاور پرووائڈ کرتی ہے پاکستان کو. ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ ہے. اس اماؤنٹ کے اندر اضافہ اسی وقت ممکن ہے ہم جب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو
ان اپرچونیٹیز کا کیش کرنے کا موقع دیں گے, ان کو دعوت دیں گے, ان کو موقع مہیا کیا جائے گا کہ وہ انٹرویوز میں اپیئر ہوں, جابس کو پراپرلی انگیج کر سکیں, اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے اندر ٹیکنیکل سکلز موجود ہوں گی. اپ کمنگ جو فیوچر ہے جو ان کا ہے پورے ہماری یوتھ کا ڈائریکشن, وہ یہی ہے کہ نہ صرف گلف کنٹریز بلکہ فار ایسٹ کنٹریز بھی اب کافی آگے بڑھ چکے ہیں, اس وجہ سے کہ پاکستانی مین پاور جو ہے یا اسکل لیول ہے وہ بہت اچھا اور ریفائنڈ ہے. ہم اس کو مزید ریفائن کر کے ان کی جو اپرچونیٹیز جو ابھی اویلیبل ہیں یا جو فیوچر میں آنے والی ہے ان کو بڑے اچھے طریقے سے گریب کر سکتے ہیں, اور یہ اپرچونیٹیز ورلڈ میں موجود ہیں ان کے لیے. جسٹ اپنے آپ کو ری الائن کریں, ایک ڈائریکشن میں لیں اور اس ڈائریکشن میں پورا اپنا زور لگا دیں تاکہ وہ عامر صاحب کامیابی تھینک یو کے سو مچ. تو اس میں ابھی کافی ہمارے کوشچن آڈینس کے کافی کوشچن تھے جو ہم ریپلائی نہیں کر سکے, اس کی ریزن کیا ہے کہ ٹائم تھوڑا ہونے کی وجہ سے. تو بڑا اچھا لگا دونوں سے بڑی ڈیٹیل میں بات کر کے. انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی ایسے پروگرام رکھیں گے جس میں مزید جو چیزیں رہ گئی ہیں مزید ہم ڈسکس کریں گے. جتنے بھی ابھی کوشچن ہمارے رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں یہ ضرور رپلائی کریں گے. تو تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ. تھینک یو, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.